امریکہ کا ایران میں گروک اور جزیرے قشم کے ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمان کے مطابق امریکی طیاروں نے مبینہ طور پر داغے گئے 4 ایرانی ڈرونز کے جواب میں کارروائی کی۔ امریکی فوج نے تمام ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ آبائے ہرمز اور خلیجی ممالک کی طرف داغے گئے متعدد بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کو روکا۔ حملے میں کسی امریکی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے آبائے ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر کیے گئے تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی حملوں کے جواب میں کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ادھر کویت کی مسلح افواج کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا کہ کویتی فضائی دفاعی نظام حملہ آور میزائلوں اور ڈرونز کو روک رہا ہے۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بجائے گئے اور ملک میں فضائی انتباہ جاری کر دیا گیا۔ ایران نے طاقت اور بہادری کے سبب جنگ بندی کے لیے ڈیل پر اتفاق نہیں کیا۔ تہران کے پاس اب صرف 21 سے 22% میزائل باقی رہ گئے۔ ایران ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا NBC کو انٹرویو کہا جاری تنازع اور اس کے حل میں وقت لگتا ہے۔ ایسے معاملات فوری طور پر حل نہیں ہوتے۔ صورتحال اس سمت میں جا رہی ہے جہاں ایران کو مذاکرات اور معاہدے کی طرف آنا پڑے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا میری انتظامیہ کو ایران کے معاملے پر زبردست کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، وہ جوہری ہتھیار رکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ آبائے ہرمز سے بہت سے آئل ٹینکر گزرے ہیں، تعداد بتانا نہیں چاہتا۔ آبائے ہرمز بحران حل ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے۔ آبائے ہرمز کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ممکن ہے تیل کی قیمتیں پہلے سے بھی کم ہو جائیں۔ مسلسل چوتھے ہفتے حکومت کا عوام کو ریلیف۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کمی، ڈیزل کی قیمت برقرار۔ پیٹرول کی نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر برقرار۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا عدم قرار۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا۔ صدر آزاد کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دی۔ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد ہیں۔ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی۔ تیر چلے گا یا شیر دھاڑے گا، گلگت بلتستان کے عوام کل فیصلہ کریں گے۔ 24 حلقوں میں 1368 پولنگ سٹیشنز قائم۔ 396 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ 8 خواتین سمیت 266 آزاد امیدوار شامل۔ گلگت بلتستان میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 9,58,080 ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 5,03,772۔ خواتین ووٹرز کی تعداد 4,54,708 ہے۔ پولیس اور رینجرز کی سخت نگرانی میں انتخابی سامان کی ترسیل مکمل۔ پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات پر بھارتی بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کا کشمیر پر قبضہ غیر قانونی اور جبری ہے۔ بھارت مقبوضہ علاقوں سے فوجیں واپس بلائے اور 5 اگست 2019 کے تمام اقدامات فوری واپس لے۔ اگلا مرحلہ میں ہم انشاءاللہ تعالی نوٹیفیکیشن پہ بھی قانون سازی کر کے اس پہ عمل درآمد کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حق حاکمیت، حق ملکیت، حق روزگار کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا ضروری ہے۔ جو اتحادی ہے، ہمارے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں، ان کے کارکن سے بھی ہم سٹینڈ کرتے ہیں کہ ہمارا حکومت یہاں بن رہا ہے بھائی، آئے ہمارا قافلہ کا حصہ بنے۔ 18ویں ترمیم کی طرز پر گلگت بلتستان کے عوام کو حقوق دلوائیں گے۔ اس بار عوام نے فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے۔ ہم کسی کو ناانصافی کی اجازت نہیں دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں جلسے سے خطاب۔ کہا گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، اتحادی ہمارے قافلے کا حصہ بنے۔ گلگت بلتستان میں حق کی ملکیت کے لیے پیپلز پارٹی کو مضبوط مینڈیٹ دلائیں۔ گلگت بلتستان ملک کی معیشت کا کوہ نور ثابت ہو سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل کی امن کوششوں کے لیے دعا گو ہے۔ خاتون اول آسفا بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں کہا 7 جون کو عوام تیر کے نشان پر مہر لگائیں۔ پیپلز پارٹی آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔
کہ اس خطے کو اس کے آئینی حقوق دلانے کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں، میں پھر کہوں گا، اور ریاستی ادارے اس خطے کے مستقبل کا فیصلہ کریں کہ ان انتخابات کے بعد ایک میثاق گلگت بلتستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ عوام فیصلہ کریں، گلگت بلتستان کو کھنڈر بنتے دیکھنا ہے یا لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی یافتہ۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا گلگت میں جلسے سے خطاب، کہا عوام کھوکھلے نعروں کا شکار نہ ہوں۔ نون لیگ گلگت کو NFC ایوارڈ میں حصہ دے گی۔ سب سے زیادہ ترقی نون لیگ کے دور میں ہوئی۔ خرم دستگیر نے وعدوں کی تکمیل کو حکومتی کارکردگی کا پیمانہ قرار دیا۔ نون لیگ کا گلگت بلتستان کے عوام کو لاہور اور کراچی سے موازنے کا مشورہ۔ سندھ حکومت نے لیگی رہنماؤں کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ ترجمان سندھ حکومت ارسلان شیخ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کو آزاد حیثیت دی۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کے دل جیت کر حکومت بنائی۔ میئر کراچی مرتضی واہب نے کہا کراچی پورے ملک کی معیشت کو چلاتا ہے، کھوکھلے نعروں کی بجائے عملی اقدامات پر توجہ دینی چاہیے۔ ابہام خطہ آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ 45 نشستوں پر کاغذات نامزدگی 9 جون سے وصول کیے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے شیڈول جاری کر دیا، کہا شفاف اور منصفانہ انتخابات ہماری ترجیح ہیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق جاری، ترقیاتی فنڈز، سرکاری مشینری اور سرکاری وسائل کے انتخابی مقاصد کے لیے استعمال پر پابندی عائد، تقرریوں اور تبادلوں پر بھی پابندی۔ جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ پر انتخابی شیڈول جاری ہونے پر ٹویٹ، کہا آزاد کشمیر میں عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ انتشار اور افراتفری کسی مسئلے کا حل نہیں۔ تمام سیاسی قوتیں انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیں۔ آئین اور قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ مہاجرین کی 12 نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ جمہوری عمل سبوتاژ کرنے کے مترادف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، کہا ایکشن کمیٹی یہ مطالبہ 27 جولائی کو عوام کے سامنے رکھے، خلق خدا کو فیصلہ کرنے دیں۔ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر اور پاکستان کے کشمیر ایک ہیں، کوئی تفریق نہیں۔ 38 میں سے 35 مطالبات منظور۔ ایکشن کمیٹی پھر بھی احتجاج پر بضد۔ ایکشن کمیٹی کو عوامی مطالبات کے نام پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ۔ 9 جون کو انتخابی عمل میں رکاوٹ عوامی حقوق کا دفاع نہیں، جمہوری عمل کو متاثر کرنے کی کوشش ہوگی۔ ہٹ دھرمی کے ذریعے امن و امان خراب کرنے کی کوشش پر قانون کے تحت کارروائی کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر میں مہاجرین کی نشستوں سے متعلق ریفرنس پر سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد کے نظام حکمرانی میں بڑی تبدیلیوں کا منصوبہ تیار، منتخب علاقائی حکومت کے قیام کی تجویز، 27 رکنی اسلام آباد اسمبلی بنانے کی سفارش۔ اسمبلی اپنے سربراہ کا انتخاب کرے گی جو وزیر اعلیٰ یا میئر ہوگا۔ امن و امان اور ماسٹر پلاننگ کے سوا بیشتر اختیارات مقامی حکومت کو منتقل کرنے کی تجویز۔ CDA اور وفاقی اداروں کے متعدد اختیارات ICT حکومت کو دینے کی سفارش۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری گورنمنٹ ایکٹ لانے کی تجویز۔ وزیر اعظم کو 138 صفحات پر مشتمل اصلاحاتی رپورٹ پیش۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور وزرائے خزانہ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں قومی ترقیاتی پروگرام اور بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ قومی اقتصادی سروے 9 جون کو پیش کیا جائے گا۔ حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم کا اعلان، اطلاق ان دکانداروں پر ہوگا جن کی فروخت سالانہ 20 کروڑ یا اس سے کم ہے۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی کی پریس کانفرنس، کہا جو بھی دکاندار اس اسکیم میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ فارم کے ساتھ 25,000 روپے جمع کرائے۔ رجسٹریشن نہ کرانے والے تاجروں کو بھاری جرمانے ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا اسکیم کو حتمی شکل دینے سے پہلے چھوٹے دکانداروں سے باقاعدہ مشاورت کی گئی۔ 30 سے 40 لاکھ چھوٹے دکاندار اس زمرے میں آتے ہیں۔ سب چاہتے ہیں ملکی وسائل میں اپنا حصہ ملائیں۔ داروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم جو آج لے کر آ رہی ہے، جس کا اعلان کری ہے، یہ ایک مشاورتی عمل کا نتیجہ رہا ہے اور تاجر تنظیموں کے، انجمن تاجران کی تنظیموں کے مطالبے کی بنیاد کے اوپر حکومت نے اس اسکیم کو لانے کا فیصلہ کیا۔ اور ایسا جو بھی دکاندار ہے اس کے لیے ایک سادہ فارم ہے 1 صفحے کا، جس کے اوپر وہ اپنی مال فروخت بیان کریں گے
اور اس جو بھی وہ مال فروخت بیان کریں گے اس کے اوپر 1% کا فکس ٹیکس لگے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اربوں روپے کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ پائیدار ترقیاتی اہداف پروگرام کے لیے 7 ارب 2 کروڑ روپے کی تکنیکی ضمنی گرانٹ منظور کر لی۔ پاک بحریہ کے انگور پروجیکٹ کے لیے 10 ارب 15 کروڑ، اسلام آباد امن مذاکرات کے سیکیورٹی انتظامات کے لیے 69 کروڑ 29 لاکھ، اسلام آباد میں امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ دھماکے کے متاثرین کے لیے 24 کروڑ 10 لاکھ روپے منظور۔ امریکہ اور ایران میں مذاکرات۔ عالمی میڈیا اسلام آباد کے کردار کا معترف۔ واکس کے مطابق پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطوں میں اہم ثالث کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنگ بندی اور مذاکراتی عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سفارتی کوششوں کی قیادت کی۔ واشنگٹن اور تہران دونوں پاکستان کو قابل اعتماد اور رابطہ کار سمجھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ سیکیورٹی کے لیے SCO کا پلیٹ فارم اہم ہے، اجتماعی کاوشیں کرنا ہوں گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان ہر ملک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بشکیک میں SCO رکن ممالک کے وزرائے داخلہ کے اعزاز میں عشائیہ بھارتی وفد کی موجودگی میں فنکاروں نے خوبصورت دھن پر پاکستان سے محبت کے اظہار کا گیت گایا اور سماں باندھ دیا۔ پاک سرزمین سے امن دشمنوں کے خاتمے کا مشن سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع پنجگور میں آپریشن۔ بھارتی حمایت یافتہ 6 خارجی ہلاک، اسلحہ گولہ بارود برآمد، دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.56% کمی۔ گزشتہ ایک ہفتے میں 22 اشیاء ضروریت کی قیمتوں میں اضافہ، 10 اشیاء سستی اور 19 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ وفاقی ادارے شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 14.75% ریکارڈ۔ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 2800 روپے تک پہنچ گئی۔ والدین کے لیے بری خبر، 1 جولائی 2026 سے اسٹیشنری آئٹمز مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ حکومت کا فائنانس بل 2026 میں اسٹیشنری اشیاء پر سیلز ٹیکس 10% سے بڑھا کر 18% کرنے کا فیصلہ۔ کاپیاں، رجسٹر، قلم، پینسل اور دیگر تعلیمی و دفتری سامان کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ بلاول بھٹو کی معروف ننھے یوٹیوبر شراز اور ان کی بہن مسکان سے ملاقات۔ کہا میں آپ کا بہت بڑا مداح اور فالوورز میں شامل ہوں، مل کر خوشی ہوئی۔ آپ نے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کیا، انہیں پانی دلوایا، اسکول بنوایا۔ میرے نانا بھی گلگت بلتستان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کرپشن کی شکایت کے لیے اینٹی کرپشن ڈیسک کا افتتاح۔ کہا عوامی شکایات کی نگرانی خود کروں گا، شکایات کا ازالہ بھی یقینی بناؤں گا۔ ہر شکایت کو اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کر حل کریں گے۔ انتظامی یا مالی بے ضابطگی رپورٹ کرنے والا ہر شہری وزیر اعلیٰ کو اپنے ساتھ کھڑا پائے گا۔ نون لیگی MP ثاقب چدر کے خلاف مومنہ اقبال کا ہراساں کرنے کا مقدمہ درج۔ لاہور کی مقامی عدالت میں پیش ہونے پر ثاقب چدر کی عبوری ضمانت منظور، 24 جون تک گرفتاری سے روک دیا گیا۔ NCCI نے لیگی MP کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ FIR کے مطابق ملزم نے دھمکی دی تھی کہ اگر شادی نہ کی تو متعلقہ ڈیٹا لیک کر دیا جائے گا۔ حکومت صومالیہ میں یرغمال پاکستانیوں کو بازیاب کرا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ ہے۔ ایکس پر بیان میں کہا 10 پاکستانی شہریوں کو 45 دن سے بحری قزاقوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق ان کے پیاروں کو زنگ آلود پانی دیا جا رہا ہے، زندگیاں خطرے میں ہیں۔ حکومت معاملے کی سنجیدگی کو سمجھے۔